अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील, निअमुल मौला व निअमुन नसीर। रब के पाक नाम से जो खालिक व मालिक है, कादिर व करीम है, रहमान व रहीम है। अल्लाह मालिक कुल्लो कायनात, अल्लाह खालिक कुल्लो कायनात, अल्लाह राज़िक़ कुल्लो कायनात, अल्लाह मुश्किल कुशाए कुल्लो कायनात, अल्लाह हाजत रवाए कुल्लो कायनात। अल्लाह ताला के पाक नाम के बाद आका सल्लम नबी मोहतरम खरबो सलाम आपकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या महबूब अल्लाह, या मोहसिन कायनात, या मोहसिन इंसानियत, या फ़ख्र कायनात, या फ़ख्र इंसानियत। कुछ सालों से ये हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन मुसलमान ममालिक के साथ साथ मुसलमान ममालिक भी ज़्यादा जो नॉन मुस्लिम हैं उन पर जो खुदावंद करीम उनको इस्लाम के दायरे में शामिल करे, आमीन। ये बगौर अगर आप थोड़ा सा भी देखें, मामूली सा, सिर्फ एक रात ही जब थोड़ा सा टाइम हो जाए, से अबाउट को 1:30 बजे का टाइम या 1 बजे के बाद कमरा बंद करके आका सल्लम खरबो सलाम आपकी आल पर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़कर सोचें कि 3-4 सालों से कभी कोरोना सिर उठा रही है, कभी डेंगू का वजूद आ गया है, कभी तूफ़ानी बारिशें शुरू हो गई हैं। बाद नॉन मुस्लिम जो ममालिक हैं उनमें बर्फ़ गिरने के समुद्री तूफ़ान और ज़लज़ले, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, नई से नई उनकी वायरसेस, ये सब क्या है? कभी गौर किया है? अक्सर उम्र के इस हिस्से में चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कर्मो फजल से सिर्फ अपने कर्मो फजल से इस हकीर से इंसान को बुजुर्गी के दायरे में शामिल कर दिया है। तो इंसान तो औकात तो उसकी तो ज़ीरो है। अगर उससे भी कोई कम दर्जा हो तो मैं यकीनन कहूँगा कि वो भी है।
تنگے کی ایک ویلیو ہے، وزن ہے، انسان کا تو کوئی وزن نہیں۔ سانس اندر چلا گیا، انسان باہر نہیں آیا، مردہ۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب تھوڑی سی نگاہ ڈالے تو آپ یہ چند چیزیں بتانے لگا ہوں، جائزہ لے لیں، تصدیق کر لیں، سروے کر لیں، اخبارات میں آتی ہیں، چینلز پر آتی ہے، میڈیا پر آتی ہے کہ لاہور میں 2-3 ٹرک ٹھنڈی مرغی، ٹھنڈی، دیٹ کالڈ ٹھنڈی مرغی مینس جو ان کے شیڈ ہیں ان میں وہ غذائیت کی وجہ سے یا انفیکشن کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، چکن پاکس پرٹیکولرلی، وہ مر جاتی ہیں تو ان کو پھینک دیا جاتا تھا باہر، جس میں کتے وغیرہ کھا جاتے تھے اور دوسرے جنگلی جانور بھی کھا لیتے تھے۔ اب کبھی کسی نے باہر ان کو ڈھیر مرغی موئی ہوئی مردہ مرغیوں کے ٹرک دیکھے ہیں، کو ڈھیر دیکھے ہیں؟ جو صحافیوں نے سروے کیا ہے یا میڈیا نے، وہ تمام شورما بن رہا ہے، شورما میں یوز ہو رہی ہے، برگر میں یوز ہو رہی ہے، زنجبر میں جنجر بنجر یہ جو بن رہے ہیں بازاری، ان میں یوز ہوتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مسلمان بھائی مسلمان کو مردہ مرغیوں کا گوشت کھلا رہے ہیں، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں، گدھے تک کے گوشت شادی حالوں میں کتوں کا پکڑے گئے، اور مردہ گائے بھینسوں کا گوشت جو ہے، جب گائے مر جاتی ہے یا بھینس مر جاتی ہے، اللہ کی اس کے امر سے کوئی بھی زندہ چیز اس وقت تک زندہ جب اس میرے رب کا امر ہے، جب اس کا امر ختم ہو گیا تو جاندار چیز جو بھی ہے، ایک وائرس سے لے کر بڑے سے بڑی بھی جو ہے، اس نے کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ تو یہ جو مرغیاں، چلو مرغیاں کا مسئلہ ایک طرف، منڈی میں جو گندے ٹماٹر ڈھیروں کے ڈھیر جو باہر پھینک دیے جاتے تھے، اب کہاں نظر آتے ہیں؟ کچھ سالوں سے وہ نظر آتے ہیں گندے ٹماٹر؟ نہیں نظر آتے۔ گندے انڈے پھینک دیے جاتے تھے جو خراب ہو جاتے تھے، کبھی پھینکے دیکھے ہیں گندے انڈے اب؟ اور سب سے جو بات ہمارے لیے شرمناک ہے، افسوسناک ہے، جو چیز معصوم بچوں کو پلائی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ ملک، دودھ۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوئی بہت ڈگی چھپی ہے، دودھ کا وجود ہی نہیں، کوئی گوالوں سے نہیں آ رہا، ہزاروں من دودھ بن رہا، اور اس میں گوالا والا بھی کوئی نہیں، پکڑے گئے، پھر بھی کام جاری۔ تو اس کے لیے
یہ جو تمام چیزیں، یہ جو آفات ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، ڈینگی ہے، کرونا ہے، ملیریا ہے، یا فلاں یہ جو پولو ہے، پولیو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے یہ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اپنے محبوب کے لاج رکھتے ہوئے محمد مصطفیٰ کرب و سلام، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، رحمت اللہ عالمین، رحمت المسلمین نہیں، یہ ان کی وجہ ہے، صرف ان کا صدقہ ہے کہ ہماری شکلیں قائم ہیں، کہ ہم چل پھر رہے ہیں، ایک ایک کام صرف گندا کیا، منع جو تھے اس کی وائلیشن کی، اللہ نے منع کیا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، قوم نے اس پر عمل نہیں کیا، غرق، پانی نہیں بھرنا، بھر لیا، قوم غرق۔ تو اب کیا میں بتاؤں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، مسالہ جات میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، 2 نمبر گھی بن رہا ہے، ایسی سمیل، اللہ معاف کرے، کیچپ گندے، آلوؤں کو پیس کے ابال کے، ٹماٹر نام کی چیز ہی نہیں کوئی، رنگ دیا، نیبو کا ساتھ ڈالا، اور رنگ بھی کیمیکل والا بھی پکڑے گئے۔ تو یہ تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل ہوا تو آپ کا ارشاد گرامی نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کے یہ آپ کی جو جب آپ کی پاکیزہ روح اللہ کے حضور جانے لگی، آپ کی پاکیزہ روح پرواز کرنے لگی، سفر مبارک کرنے لگی، ایک ہستی دوسری ہستی کو ملنے جا رہی، تو یہ پیغام دیا، نماز، 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 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اتفاق، اتحاد، یکجہتی، تفرقہ نہ ڈالنا، یعنی کہ شیعہ سنی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی حضرات، کتنے رنگوں کی پگڑیاں ہو گئی ہیں، میرا 5-6 تو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کب کتنی وبا اور ہوں گی خدا ہی جانے، اللہ کی رسی تو ایک ہے، اس کے تو اور کوئی رنگ نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے جو احکامات ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں
ان کو اگر ہم گھر سے اس کو شروع کریں گے تو تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم اس سوچ میں پڑے رہے کہ پہلے تمام حکومت ٹھیک ہو، حکومت کے بندے ٹھیک ہوں، ان کے افسران ٹھیک ہوں، وزیر ٹھیک ہوں، سرکاری اہلکار ٹھیک ہوں، یہ ملازمین ٹھیک ہوں، تو تبدیلی آنی ممکن نظر نہیں آتی اس فقیر کو۔ یہ ہمیں سچے دل سے درود پاک پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ کر اپنے گھر سے اصلاح کو شروع کرنا ہوگا، تو پھر ہی ہم محلے میں، اور محلے سے شہر میں، اور شہر میں ملک میں پہنچ سکیں گے۔ اللہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے اور لقمہ حرام سے محفوظ رکھے۔ بہت کمزور ہیں، لقمہ حرام، ایک لقمہ حرام کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ خداوند کریم بہت صالح رزق، وافر رزق حلال کریم سب کو عطا فرمائے اور توفیق دے ہمیں کہ ہم رزق حرام کو ختم کر دیں، سوچے نہیں، استغفار کا ورد کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ وظیفہ جو اکثر ہم اوقات اس کو روز کئی دفعہ پڑھتے رہیں اور نیکی کی جانب لوٹیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہمارا مددگار ہو اور ہم پھر سے سچے پکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گدا بن جائیں، اللہ کے ادنا ترین اور اللہ کے محبوب کے گدا بن کر زندگی بسر کریں، جس میں نعمتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں اور برکتیں بھی ہیں۔ خداوند کریم کو ایسا ثواب پیدا فرما دے جس سے ملک پاکستان ہمارا وہ پاکستان اللہ بنا دے جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شب بخیر، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔